بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کی آپ کو ساری معلومات ہے۔ آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کال کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمیں کالز کے ذریعے آپ اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کا جواب پیش کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں، انتہائی ممتاز عالم دین ہے، خوبصورت اور جامع انداز کے اندر کلام فرماتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی دعائیں شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کے جو سوالات ہیں جو ہم تک بذریعہ میسیجز پہنچے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور بذریعہ خطوط جو ہم تک پہنچے ہیں ان کو بھی زیر باس لائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو کالز ہوں گی وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ پھر سب سے پہلے، چونکہ یہ ایام انتہائی معتبر ہیں اور ان کو اہل بیت کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فضائل اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرمائیے، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ بہت شکریہ۔ جزاک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قبلہ سلطانی صاحب، شاہ صاحب، ہمارے عاشوراء محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں، اور یقیناً جب یہ مہینہ آتا ہے، یہ حرمت والا مہینہ، تو باقی بھی اس مہینے کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن بالخصوص جس موضوع کو فوکس کیا جاتا ہے وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کار، جو کربلا کی سرزمین پر ناموس رسالت کی خاطر، نانا کے دین کی خاطر، امت کی بقا کی خاطر اور اسلام کی ترقی کی خاطر جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش فرمایا، اور اتنی عظیم قربانی پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انفرادی جہاں کہیں بھی کسی بھی نبی کے گھر کے کوئی افراد اگر گئے ہیں، میدان میں نکلے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انفرادیت سارے معاملات ہوئے ہیں۔ یہ واحد گرانہ ہے کہ یہ انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعیت کی صورت میں، یعنی پورا گھر جو ہے، اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ بنی ہاشم کے جو لوگ ہیں، بعض نے 19 کہا، بعض نے 22 کہا، بعض نے 18 کہا، لیکن زیادہ میرا خیال ہے کہ جو اتفاق ہے وہ 19 پر ہے، کہ اتنے کم از کم بنی ہاشم کے لوگ جو ہیں وہ اس میدان کربلا میں موجود ہیں۔ باقی دوسرے احباب ہیں۔ تو یہ قربانی بالخصوص جہاں جو سوال آپ کا ہے ان کے فضائل کے بارے میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ بالکل۔ فضائل میں کوئی بھی ایسا عمل، شاہ صاحب، کوئی بھی ایسا فعل جو دوسروں پر فوقیت رکھتا ہو وہ فضائل میں ہی آتا ہے۔
یعنی 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت میں کسی نبی کے گھرانے کو یہ اعزاز اس انداز میں نہیں ملا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کو یہ اعزاز ملا ہے، تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ بے شک۔ رہا فضائل میں، تو فضائل اس قدر ہیں کہ آپ کا 7 سالہ جو دور ہے، یعنی آپ کی زندگی کے ابتدائی جو بچپن ہے آپ کا، وہ 7 سال اپنے نانا کی صحبت میں جو گزرے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ آپ کے فضائل بیان کرتا ہے۔ یعنی آپ کے جتنے بھی آپ کے عمل ہیں، نانا کے پاس ہیں، آپ اپنے والد محترم کے پاس ہیں، اپنی اماں جان کے پاس ہیں، بھائی حسن مجتبیٰ کے پاس ہیں، تو ان کے فضائل جو ہیں، وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں تھوڑا سا آپ تو ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے جی جی، تو انما کلمہ حصر ہے، بے شک۔ اسی سے حصار لیا جاتا ہے۔ حصار ہوتا ہے کسی چیز کو شاہ صاحب ان سرکل کر دینا، جی کہ عاملین ہمارے حضرات بیٹھتے ہیں تو اپنا حصار کرتے ہیں، ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، اور اس دائرے کے اندر پھر کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا حضور کے اس گھرانے کا ایسا حصار کیا، چونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، جس چیز کا بھی ارادہ فرما لے تو کن کہتا ہے اور فیکون، وہ کام ہو جاتا بے ہے۔ شک۔ اللہ چونکہ ازلی اور ابدی ہے، تو جب فاعل ازلی اور ابدی ہے تو پھر فعل بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ نے ایک ہی مرتبہ اپنا ارادہ فرمایا، قرآن بھی ہے، اس کے اندر سورۃ احزاب بھی ہے، اس سورۃ احزاب کی آیت بھی ہے، تو اللہ نے ابتدا سے ازل سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کے گھر والوں کا حصار کرنا ہے۔ اب حصار ہے کس چیز کا؟ حصار ہے کہ انما یرید اللہ، یرید و صیغہ مضارعہ ہے، جی یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس چیز سے اللہ نے عنکم الرجس، اس چیز سے اللہ نے حصار فرمایا حضور کی آل کا۔ اب حضور کے اس اہل عنکم الرجس اہل بیت، یعنی جتنے گھر والے لوگ ہیں، ان میں بعض تو صرف فوکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت سیدہ پاک اور حسنین کریمین کو کرتے ہیں، لیکن اس میں حضور کے جو ازواج ہیں، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی گھر میں شامل ہیں۔ اس جتنے بھی آپ کے گھر، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور مولا کائنات کی لیکن ایک حدیث پاک ہے جس کو سوائے مورکا نے بھی نقل فرمایا ہے کہ کلو سبب و نسب جی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت ہر سبب اور نسب جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا سبب اور میرا نسب جو ہے حضور نے فرمایا وہ باقی رہے گا۔ دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ ہر ایک جو نسب چلتا ہے وہ مرد کی پشت سے چلتا ہے، لیکن آپ کا نسب مولا کائنات کی پشت سے چلا ہے۔ آپ نے اس کو اپنی اولاد فرمایا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اور سیدہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ حسنین کریمین کی فضیلت یہ ہے کہ حضور آپ کو چوما کرتے تھے، آپ کو سونگا کرتے تھے۔ بے شک۔ جب پوچھا گیا تو آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جب میں سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، بلکہ حضرت بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے آپ 7 حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ ماشاء یعنی بچپن 7 سال زندگی کے اپنے نانا کے ساتھ گزارے ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور دعا ہے، میں نے پڑھا ایک کتاب میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز بھی نانا جان سے سیکھا ہے۔ یہ ہم جو وطر میں دعائے قنوت پڑھتے
ہیں، فرماتے ہیں میں نے یہ بھی نانا جان سے سیکھی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ سے روایت کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی روایت آپ سے ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا کوئی چیز بھی کھانے سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیا کریں. اور یہ جو بھی ان لوگوں کی روایتیں ہیں، جو بھی سبق ہیں، درس ہیں، ناظرین یہ امت کے لیے ہیں، بے یہ شک. قیامت تک آنے والی امت کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے سب کچھ. قرآن بھی قیامت تک ہمارے لیے ہے، اور میرے نبی کا فرمان بھی قیامت تک ہمارے لیے. اور قیامت تک آنے والے مسلمان جتنے کلمہ گو ہیں ان کے لیے یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ آل رسول کے ساتھ محبت کرنا، بے شک. اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ محبت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا. صرف ایک بیٹی، 4 بیٹیاں، محبت کرنا، ان کو ماننا اور ان کا اسی طرح تعظیم کرنا. ایک مطلب ہے کہ بیٹیاں باقی بھی ہیں، لیکن بالکل. سیدہ پاک کی فضیلت ایک اپنی ہے، چونکہ سب سبحان سے اللہ. چھوٹی ہے، بے شک بے شک. سب سے چھوٹی ہے. اور اس کا انداز ہی کچھ اور ہے کہ حضور صبح بھی آپ کے پاس آتے ہیں، شام بھی آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹی آتی ہے آپ استقبال کرتے ہیں کھڑے ہو کر. اور جب بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو بیٹی استقبال کرتی ہے. تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو زندگی کے 7 سال گزارے ہیں، آپ کی کل 58 سالہ زندگی ہے، ماشاء اللہ. جس میں 7 سالہ آپ نے اپنے نانا کی صحبت میں گزارے ہیں، اور باقی 51 سال جو ہیں 51 ایئر امام علی مقام کے، وہ آپ نے بعد کے ہیں. تو اس طرح ہمارا زیادہ تر ہم نے شاہ صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اس معاشرے میں سنتے ہیں یا سناتے رہتے ہیں، ہم نے فوکس کیا ہوا ہے حضور امام علی مقام کے ابتدائی بچپن کے 7 سال. اس 7 سال بھی پورے نہیں بیان کرتے ہم، تھوڑے سے بالکل فضائل ایسا. کو، چند ایک حدیثیں آپ کی فضائل کے بڑی مشہور ہیں کہ وہ ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کی فضیلت کے بارے میں. اس کے بعد ہم سیدھے جاتے ہیں کربلا کی سرزمین پر، بالکل. یعنی واقعہ کربلا میں چلے جاتے ہیں. یعنی درمیان کے 51 ایئر کہاں گئے، بے جس شک. میں 2.25 سال دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 10 سال سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اسی طرح 11 سال سیدنا عثمان غنی کا دور ہے، 4.25 سال مولا کائنات کا دور ہے، 19 سال 4 ماہ 27 دن امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. یعنی یہ سارا دور، اس میں 6 ماہ حضرت امام حسن کی خلافت بھی شامل ہے جو آپ وڈرا ہوئے. تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم صرف خالی امام علی مقام کی سیرت کو 58 سالہ زندگی کو پڑھ لیں. اور قبلہ یہی جو زندگی ہے 52 سالہ، اگر اس کو بھی بیان کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے تو امت کے اندر جو تفریقیں ہیں اور بہت سارے مسائل اور جھگڑے یہ ختم ہو سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر جو آپ کو ایک خاص پروٹوکول حاصل تھا، آپ کی عظمت تھی، وہ بھی قابل تعریف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے سیدہ کائنات کا فرمان ملتا ہے کہ میرے بچوں کو تلاش کرنا ہو تو اگر میرے گھر میں نہ ملیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں جا کے دیکھیں، وہ وہاں پر کھیل رہے ہوں گے. اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہیں. تو ناظرین، یہ اہل بیت عظام اور خصوصاً حضرت امام علی مقام، ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اور جن کے ساتھ ان کے روابط تھے ان کو بھی فالو کرنا بہت اہم اور ضروری ہے. پیر صاحب، ایک شعر ہے جس کو تعویذات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اکابرین ہمیں پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں: لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. تو یہ جو شعر ہے، چونکہ ذکر اہل بیت چل رہا ہے اور حضرت امام علی مقام کا ذکر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شعر کے بارے میں بھی آگہی ہونی چاہیے کہ یہ شعر کن کن کاموں کے لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے فضائل اور برکات کیا ہیں. دیکھیں قبلہ، یہ نا شاعر کا ایک اپنا انداز ہے اور انداز محبت ہے. جی.
جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ الہی بحق بنی فاطمہ بے شک کہ برقول ایما کنم خاتمہ. جی کنی تو سیگا واحد کا ہے نا, جی تو جمع متکلم میں ہم نے جانا ہے نا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ. تو اسی طرح اس میں دیکھیں نا, وہ بھی یہ ایک دعائیہ جملہ ہے, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. ہم کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں, بالکل دعا میں مانگتے ہیں. دعا فارسی میں ہو, دعا عربی میں ہو, دعا اردو میں ہو, دعا پنجابی میں ہو, انداز ہے. اسی طرح شاعر بھی مانگتے ہیں, شاعر بھی اپنی شاعری کے انداز میں مانگتے ہیں, اور انہوں نے ان اشعار کے اندر بھی مانگا ہے, بالکل اپنی محبت کا انداز بیان فرمایا, اپنی عقیدت کا اظہار کیا, اور اپنے اشعار کی صورت میں مانگا. سادی صاحب اپنے انداز میں مانگتے ہیں, یہ اپنے انداز میں مانگتے ہیں. یعنی مانگنا ہے نا, جی وہ کسی نہ کسی طرح کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اولاد فاطمہ کا صدقہ تو وسیلہ تو دے سکتے ہیں نا. بے شک اپنا سب کچھ, ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا کہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں, اس کو رد کرنا, اس کو قبول کرنا. مالی اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دہمان علی واہ رسول. واہ. رد کر دے پھر بھی تیری مرضی ہے, قبول کر لے پھر بھی تیری مرضی. تو یہ نا انداز شاعری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی شاعری کافی پڑھی ہے. شاعری کے اندر بھی شاعر کا انداز ہوتا ہے مانگنا, جی اور سوال کرنا, مانگنا. جس طرح شاعر کہتا ہے, نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے, بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. ہم ایک صفحہ اردو نثر میں پڑھ کے تو اس سٹیج پر پہنچیں گے. شاعر ایک شعر میں پہنچ جاتا ہے, اس نے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے. جی تو اسی طرح ہمارے جو عربی کے اشعار ہیں نا, عربی آپ مطلب ہے کہ مولانا جامی صاحب کو پڑھ لیں, اور بے شمار عربی شاعر ہیں. میں امام زین العابدین کی بھی وہ نظمیں وہ پڑھ رہا تھا. یعنی خوبصورت انداز ہے شاعری کا, اور اس شاعری میں دو چار چیزیں ہوتی ہیں شاہ صاحب. ایک تو ہوتا ہے پیغام, جی پیغام پہنچانا. دوسرا ہوتا ہے پیغام کا جواب لینا. ٹھیک ہے. تیسرا ہوتا ہے مانگنا, ڈیمانڈ کرنا. چوتھا ہوتا ہے کہ اس ڈیمانڈ پہ کتنا آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی. صاف ظاہر ہے کہ, اور جب اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا رسول اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مطمئن نہیں رہنا چاہیے, جی مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ان میں ایک وسیلہ ہے ہم ڈالتے ہیں آل رسول کا, کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ. ہم ایک دعا مانگ رہے ہیں, تو اس کا انداز بھی وہی ہے, اس کا انداز بھی وہی ہے جو آپ نے پڑھا. جی. لیکن پیر صاحب میں نے چونکہ دیکھا ہے تعویذات کے اندر بھی, تو بڑا خوبصورت آپ نے بتایا کہ یہ مجربات کے اندر ہوتا ہے. اور اگر کسی شخص کو کسی بھی ناظرین وظیفے کے ذریعے یا کوئی ایسی لائن ہے, کوئی ایسا شعر ہے کہ جس کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے, یا انہوں نے وظیفہ اس کا کیا ہوتا ہے, تو اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں. پھر سب اسی طرح نعت علی بھی ہے, وہ بھی مشکلات کا حل ہے. کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو ہم زیر باس لاتے ہیں. کہ محمد وارث صاحب ہیں, ان کا تعلق لاہور ہی سے ہے. اکثر کسی نہ کسی بیماری کے اندر یا پریشانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں, تو انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے کہ یہ پریشانیوں سے اور تکالیف سے نکل آئیں. دیکھیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ بڑے دن خوبصورت ہیں, امام علی مقام سے محبت کریں, اور ان کی والہانہ محبت میں کل بھی روزہ رکھیں, پرسوں بھی روزہ رکھیں, اور روزہ رکھ کر پھر آپ ذکر حسین کریں, ان کے فضائل کو بیان کریں یا سنیں. تو اسی انداز میں نے وہ ایک شیخ سعدی صاحب کی ایک دعا پڑھی, بالکل الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ,
اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دستدا مان آل رسول. اس کو اگر آپ یاد کر لیں تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھیں آپ. انشاءاللہ جو بھی اللہ سے مانگیں گے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. اور عاشورہ کے ایام کے اندر جو روزہ رکھنا ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا یہ جو قاتلین حضرت امام حسین ہیں ان کی سنت ہے. تو ہم نے تو سنا ہے کہ بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روز روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ قاتلین حسین جی نہیں وہ کہتے ہیں، کہنے والے تو بڑا کچھ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا. تو میں انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا اس عاشورہ کے دن، انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا. ان کا کیا روزہ تھا؟ عاشورہ کی نسبت جو ہے نا شاہ صاحب، جی یہ بڑی خوبصورت ہے. اس دن اگر اس کی آپ ہسٹوریکل تاریخ میں چلے جائیں نا تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اس عاشورہ کی ایک بڑی ہسٹری ہے. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن بنایا. پھر سجدے کی بات آتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ تو میرے عزیز ہیں. حضور نے فرمایا سبحان میرا تعلق اور ان کے ساتھ زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے روزہ عاشورہ کا. عاشورہ اس شہادت امام علی مقام کے علاوہ بھی اس کی فضیلت، جو اس کی فضیلت بیان کی گئی نا وہ تو اس سے پہلے بیان کی گئی ہے. تو اس کا قاتلان حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس روزے کی فضیلت ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو اس دن کا روزہ رکھیں. دیکھیں نا، اب انہوں نے تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی تو ہم محبت کا عقیدت کا اظہار تو یہی ہے نا کہ اس دن سارا دن انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. تو ہم بھی اس کیفیت کو محسوس کریں، ہم اس کیفیت کو محسوس کریں کہ ہم روزہ رکھیں. وہ ہماری سبیلیں چلتی ہیں یا ہمارے لنگر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، نظر نیاز آپ دیں، سارا کچھ کریں جو بھی کرنا ہے، ہم اس کی کوئی ممانعت یا مخالفت نہیں ہے. لیکن اس روزے کی فضیلت ہے کہ روزہ رکھ کر اور افطاری کے وقت آپ اس کا اجر و ثواب شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. تو شاہ صاحب یہ بہت بڑا اجر ہے اس روزے کا. ماشاء اللہ. تو ناظرین یہ یاد رکھیے کہ جس طرح پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دن کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا. پھر زمین و آسمان کی تخلیق بھی اسی دن کے اندر ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو جو آپ کی کشتی ہے اس کو نجات جو ملتی ہے وہ بھی اسی دن ملتی ہے. تو جتنے بھی ہسٹوریکل اسلامی تاریخ کے اندر جو واقعات ہمیں پچھلی امتوں کے اندر ملتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق اس دن کے ساتھ ہے. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور زیادہ تر مہینہ بھی یہی ہے. ہاں جی، مہینہ بھی یہی ہے اور سب مہینہ بھی یہی ہے، اور دن بھی جمعہ جس طرح ہے تو دن بھی جمعے کا ہی آتا ہے. تو اس لیے ناظرین کوشش کیجئے کہ روزہ رکھیے. اور جس طرح پیر صاحب نے جو بڑا اچھا خوبصورت پہلو بتایا کہ جو ان کے حقیقی ماننے والے ہیں وہ بھی اس کیفیت کے اندر جائے اور محسوس کرے. اور اتباع اسی کا نام ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے جو کر کے دکھایا ہم بھی بے عینی ہی اسی طرح کرنے کی کوشش کریں اور ان کی یاد کو تازہ کریں. پیر صاحب میں شاہ صاحب تھوڑا سا نا اس میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں نا ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ یا جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے ان کی طرف نہ جائیں، ان کی طرف نہ جائیں. آپ ہم سارے ہیں حسینی، بے شک ہم حسین کے ماننے والے ہیں. عاشورہ کا پورا دن دیکھ لیں، عاشورہ کی رات دیکھ لیں. جو کام امام علی مقام اور آپ کے گھرانے نے اس کربلا کی سرزمین پر خیمے میں جتنے لوگ ہیں آپ کے، جو انہوں نے کیا ہے نا آپ وہ کریں. مت جائیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا نہیں ہو رہا. آپ نے فقط اللہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور امام علی مقام ان کی محبت کے لیے کرنا ہے. عاشورہ کی رات کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری عاشورہ کی رات حضرت امام علی مقام کے پاس حضور قاصد آیا، عمر ابن سعد نے بھیجا کہ تیاری کریں جی، اگر دو ہی چیزیں ہیں یا بیعت کر لیں یزید کی یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں.
تو امام علی مقام نے فرمایا مجھے آج کی رات ایک مہلت دے دیں، مہلت دے دیں، کل میں، حالانکہ اس وقت بھی بتا سکتے تھے، اس وقت بھی بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے بتایا، فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا آپ کو۔ باہر نکلے حضرت عباس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا تو فرمایا، کہنے لگے بھائی نا آپ نے، مجھے بھی پتا ہے کہ کل آپ نے جواب کیا دینا اور آپ کو بھی پتا ہے کل جواب کیا دینا ہے، کہ آج رات ہماری آخری دن ہے تو آپ جواب دے دیتے، انہیں بتا دیتے کل ہم تیار ہیں، ریڈی ہیں ہم۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں، جواب انہیں کل دوں گا اور پہلے خطبہ دوں گا، پہلے ان لوگوں کو خطبہ دوں گا۔ اور آج رات مہلت اس لیے مانگی ہے، تمام جمہور کا اتفاق اور بڑی بڑی جتنی کتابیں ہیں ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں، ساری رات امام علی مقام اور آپ کے خیمے والوں نے اللہ کے حضور میں سجدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ساری رات آپ اللہ کے حضور میں سجدے میں رہے ہیں، کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کی آخری رات ہے تو جتنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں، یہ سجدہ ہم تو سمجھتے ہیں نا زمین پر، یہ عرش پہ سجدہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، سجدہ جتنا میں کر لوں، ساری رات آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہے ہیں، ساری رات آپ نے قرآن پڑھا ہے، ساری رات آپ نے نانا جان کا ذکر کیا، دروشی پڑھا ہے، وہاں تہجد کی آپ نے نماز پڑھی ہے، وہاں اذان ہوئی ہے خیموں میں۔ اس کے علاوہ یہ عاشورہ کی رات جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے کہ جو میرے حسین نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہم تو، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری محبت، جو عاشورہ کی رات یعنی کل ہفتہ ہے، کل رات جو آئے گی، جو انہوں نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو ناظرین آپ عاشورہ کی رات یعنی کل جو رات آئے گی، آج کی نہیں، آپ کوشش کریں باوضو ہو کے شب بیداری کریں، آپ نوافل پڑھیں، حسین کو راضی کریں، آپ مطلب ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ روزہ رکھیں، اس کی فضیلت ہے۔ پھر سارا دن شہادتیں ہوئی ہیں، آگے پھر شام، جی، پھر شام، وہ شام بھی جو بیان کی جاتی ہے کہ بڑا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم وہ خواتین، وہ باپ خواتین جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا، ہم پتہ نہیں کس کس انداز میں ہم انہیں بیان کرتے ہیں، خیموں کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں، ان کے دوپٹے ہم اتار دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اور برادران اسلام ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، سارا دن شہادتیں ہوئی رہی، کوئی عورت خیمے سے باہر نکلی، اللہ اکبر، خیمے سے کوئی باہر نکلی، وہ باپردہ ہیں، ان کے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے گھروں کے اوپر سے فرشتے نہیں گزرتے، جن کا حیا فرشتے کرتے ہیں، پرندے نہیں گزرتے ان گھروں کے اوپر سے، بغیر اجازت جبریل ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ہم کیا بیان کر کے لوگوں کو کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت کو بیان کرتے ہیں؟ ہماری ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا؟ ہماری ماں باہر تھی، اس کا دوپٹہ اترا ہوا تھا، اس بال کھلرے ہوئے تھے، تو ہم کیا اس کو سکون کے ساتھ اسے گھر جانے دیں گے؟ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس سے خدا کے واسطے آپ محبت کریں، کل عاشورہ کی رات قرآن پڑھیں، اور ساری شہادتیں شاہ صاحب ہونے کے باوجود بھی جی، مغرب کی نماز خیموں کے اندر تمام بیبیوں نے پڑھی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد عشاء کی نماز تمام بیبیوں نے خیموں کے اندر پڑھی ہے۔ غم میں تو سارا کچھ بھول جاتا ہے، بے شک، غم میں سارا کچھ بھول جاتا ہے، سارا گھرانہ قربان ہو گیا، نماز یاد رہتی ہے لیکن وہ گھرانہ ایسا تھا جنہوں نے نہ صبر چھوڑا نہ شکر چھوڑا، اللہ اکبر، صبر بھی کیا، اللہ کی رضا پہ رہے، اور شکر بھی کیا، اور شکر ہوتا ہی اسی وقت ہے کہ جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سجدہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، دو سجدے ہیں، جی، ایک سجدہ ہے، دوسرا سجدہ شکر ہے۔ بے شک، تو انہوں نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، انہوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھی، رات ساری شہادتیں ہونے کے باوجود خیموں میں تلاوت بھی ہوتی رہی، نفل بھی پڑھتے رہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، خیمے اسی طرح رہے۔ ٹھیک ہے، ان پہ ایک امتحان تھا، ان کی ایک آزمائش تھی، لیکن کسی بی بی نے کوئی نہ دوپٹہ سر سے اتارا، نہ خیموں سے باہر نکلی، نہ اوہیلا کیا، نہ کوئی حال کی، نہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو، مسلمانوں کو معاف کر دے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کا ادب و احترام کریں، جتنا کر سکیں، آنکھیں بند کر کے۔ مجھے شاہ صاحب ایک سوال ہے آپ سے، جی،
کہ آپ نے وہ روایت پڑھی ہے کہ محشر کے دن جب سیدہ پاک کو لایا جائے گا، اللہ اس وقت یہ لوگ کہاں جائیں گے جو آج تقریریں کر کے جی ان کے حدیث پاک کے اندر دوپٹے نکسوا رؤوسکم کے الفاظ اتارتے ہیں، بال ان کے بکھیر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے یہ ان کو اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں. یہ لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے؟ بیان یہ بھی کرتے ہیں اور بیان ہم بھی کرتے ہیں. تو جب آپ کو لایا جائے گا تو محشر کے دن سب کو حکم ہوگا کہ اپنی آنکھیں جھکا دو. حضور کی بیٹی آ رہی ہے، اپنے آپ اپنی نظروں کو جھکا لیں، اللہ اکبر. جھکا لیں اپنے آپ کو. کسی کو ہمت ہوگی، کسی کو طاقت ہوگی. اور قبلہ 70,000 حوروں کا حصار ہوگا. 70,000 حوریں آپ کے دائیں بائیں ہوں گی، ان کے جھرمٹ میں جی. ان کے جھرمٹ میں سیدہ پاک آ رہی ہوں گی. تو پورے معاشر کے میدان میں سب کو حکم ہوگا اپنی نظروں کو جھکا لیں. آج امام الانبیاء کی بیٹی آ رہی ہے، جنتی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، آج مالکن آ رہی ہے. یہ اٹھائیں گے اس دن کو اپنی نظریں جو آج بڑا عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. خدا کے واسطے ناظرین آپ سے میری اپیل ہے کہ محبت کا انداز وہ اپنائیں جو حسین نے اور آپ کے گھر والوں نے اپنایا ہے. ساری زندگی جتنی باقی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی زندگی آپ نے باقی گزاری ہے، مسکراہٹ چہرے پہ نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. چہرے پہ نہیں آئی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ، پورا میدان کربلا کا واقعہ نقشہ آپ کے سامنے تھا، مسکراہٹ چہرے پہ نہیں آئی ہے. اتنی صابرہ کوئی بہن ہوگی کہ سارا کچھ اپنے سامنے قربان کیا. تو ہمیں ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے چاہیے. سوشل میڈیا کیا کیا بک بک ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں. اللہ معاف کر دے ہم کو. ہم کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کا سہارا لے کر ہماری بخشش ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑی اپنی لچھے دار تقریر کر رہے ہیں. بالکل. یہ ساری تقریریں اس دن بے سود ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. فائدہ ہوگا جب ہم ان کی تعظیم میں، ادب میں، احترام میں، ان کی توقیر میں اپنے آپ کو جھکا دیں اور ان پر درود و سلام پڑھیں. جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم کریں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. پھر سب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ جس طرح آپ نے ممانعات کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، با پردہ رہ کر تمام امور سر انجام دینے چاہیے. اور جب ان کی شہادت کا ذکر ہو تو اس وقت غلوب سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، اور وہ روایات جو صحیح طرق سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ ان ایام کے اندر کون سے کام ہمیں سر انجام دینے چاہیے جو کہ فضیلت کے اعتبار سے بھی خدا کے قریب کرے اور ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر بھی نکھار لے کر آئے. دیکھیں شاہ صاحب، من احبہ شیئن فاکثر ذکرہ ہو، واہ سبحان جس سے اللہ. کیا محبت ہوتی ہے نا کیا بات. پھر اس کا ذکر ہوتا ہے. بے شک. اچھا، ذکر سارے کرتے ہیں، انداز ذکر جو ہے نا وہ آپ کو بدلنا پڑے گا. بالکل. کہ ذکر کا آپ کا انداز کون سا ہو. جی آپ کا انداز ذکر جو ہے وہ اس میں جتنی عاجزی پیدا کر لیں، جتنا ادب پیدا کر لیں، جتنی تعظیم پیدا کر لیں، جتنا احترام پیدا کر لیں، وہی اللہ کے حضور میں قابل قبول ہوگا. آپ ان کی محبت میں کچھ نہ کریں، قرآن پڑھیں. کچھ نہ کریں، قرآن پڑھیں. ان کی محبت میں سجدے کریں. دیکھیں نا، آپ ان کی محبت کے انداز دیکھیں. قبلہ شاہ صاحب، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایتوں کے راوی ہیں. 5,000 سے زائد 5,000 سے زائد حدیثوں کے راوی ہیں. سبحان اللہ. تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کسی جنازے پہ گئے تھے اور واپس آئے اور پاؤں پہ گردہ پڑا ہوا تھا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب دیکھا کہ پاؤں پہ گردہ ہے تو اپنی دستار اتاری. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ نے صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے آگے سے کہا، چچا جان کیا کر رہے ہیں؟ اب تو میرے نانا جان کے صحابی ہیں، تو میرے ابا جان کے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں.
تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کے نانا جان کے جو آپ کے نانا جان نے فرمایا نا میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، سبحان اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ میں تو آپ کے نانا جان کے جو فرمان ہے میں تو اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا جان نے فرمایا میرے حسین سے محبت کرو، میں تو اب دیکھیں نا محبت کے انداز ہے نا، یہ انداز محبت ہے نا بے شک، کہ پاؤں صاف کریں، یہ انداز محبت ہے۔ اور اما جان نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان ایک بات بتائیں، انہوں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی مولا کائنات آتے ہیں میں دیکھتی ہوں آپ ہر وقت ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے، سبحان اللہ، ہر وقت، واہ واہ، یہ کیا بات ہے؟ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نبی نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، چار چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس کے ساتھ باقی بھی بتا دیتا ہوں۔ جی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیا بات، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، تو کم از کم ہمارے پاس ماں باپ تو ہے نا، بے جن شک، کے پاس ہے ماں باپ کم از کم وہ تو دیکھیں، بالکل، صبح اٹھیں اپنے ماں باپ کو دیکھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ قرآن تو ہمارے پاس ہے نا، ہم قرآن کھولیں، ہم قرآن کو دیکھیں، نہیں پڑھنا آتا پھر بھی کھول کے دیکھتے رہیں، آپ ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ مفت کے ثواب ہیں، یہ مفت کے ثواب ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں۔ کون کون سی فضیلت ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خطبہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر اقتدار کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، بس آگے آگے جا رہے ہیں، مولا کائنات تشریف فرمائیں، بول رہے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ممبر کے پاس جا کہتے کہ امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ ممبر کس کا ہے؟ نیچے اترو، یہ میرے نانا جان کا ممبر کیا ہے، بات، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ تو امیر المومنین نیچے اترے اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل صدقتا صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے نانا جان کا ممبر ہے۔ اتر گیا نیچے، تو پھر امام علی مقام نے فرمایا اچھا آپ بیٹھ جاؤ، آپ نے مان لیا کہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، اب بیٹھ جاؤ۔ تو امیر المومنین نے فرمایا مجھے ابو بکر صدیق نے بٹھایا تھا اور آپ نے نیچے اتارا، اور اب پھر آپ نے مجھے اوپر بٹھایا، اب دنیا کی طاقت نہیں مجھے نیچے اتار سکتی کیا آپ بٹھانے میں۔ یعنی ان کا ادب و احترام کہ اگر عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ مجھے بھی وظیفہ اتنا اور حسین کو وظیفہ زیادہ، یہ کیا بات ہے؟ میں بدری صحابی ہوں، میں نے جنگوں میں غزوات میں نے شرکت کی ہوئی ہے، بالکل، حسین نے کوئی جنگ نہیں لڑی اور ان کو وظیفہ زیادہ مجھے تھوڑا۔ اپنی ماں کو کہتے ہیں امی جان کو کہ ابا جان سے بات کریں آپ، تو انہوں نے کہا جب امیر المومنین گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ عبداللہ یہ بات کرتا ہے، تو آپ نے بلایا، ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ یہ کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تیرا حسین کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ اکبر، کوئی مقابلہ ہے؟ تو حسین جیسا ہے، تیری ماں کا مقابلہ ہے فاطمہ جیسی ہے؟ اس نے کہا نہ تو حسین جیسا ہے، نہ تیری ماں حضرت فاطمہ جیسی ہے، نہ تیرا نانا حسین کے نانے جیسا، ہمارا تو ان کے ساتھ، ہم تو غلام ہیں اس گھر کے، اللہ، غلاموں کا کوئی مقابلہ ہے اپنے آقا کے ساتھ؟ اور ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ جس جو ہمارے انداز ہیں، پتہ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یزید کو بھی امیر المومنین، اس کے ڈیفینڈ کرنے والے بھی بے شمار لوگ پیدا ہو گئے، بے شمار پیدا ہو گئے۔ اور پھر ہمارے جتنے ہمارے اکابرین ہیں اہل سنت کے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ باقی تو چھوٹی چھوٹی کوئی سنی بات کر لے تو اس کو بڑے بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو مطلب ہے کہ پکڑتے ہیں، لیکن جب ان کی موجودگی میں اور بڑے بڑے جلسوں میں سارا کچھ حضور کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں، باقی تین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہاں ہمارے اکابرین جو ہیں خاموش رہتے ہیں۔
اتنی جرت نہیں ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ بھائی حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کا انکار کر رہے ہو، ایک کو مان رہے ہو۔ بے شک۔ تو اس تسلیم کے اندر اور اس اہل بیت عظام کو ماننے کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ سب کے ساتھ برابری ہونی چاہیے، اور یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے کہ اہل بیت عظام کے جتنے بھی فرد ہیں، چاہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا آپ کی بیویاں ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں شک، کم از کم، بے شک۔ بہت تو ہی ہمارا خوبصورت پیر صاحب آپ نے کنکلوڈ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرامز کے اندر۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بار الہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صدقہ حسنین کریمین کا، حضور کی آل کا، میدان کربلا میں جتنے حضور کے خاندان کے لوگ نواسہ رسول آپ کے رفقا کار شہید ہوئے، یا اللہ ان کی شہادت کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں بھی پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو میرے حسین نے کیا ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو انہوں نے درس عمل چھوڑا اس کو سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، امام علی مقام، ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا کی زندگی بہتر فرما، آخرت کی بہتر فرما، خاتمہ ایمان بالخیر فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ جتنے بے دین پیدا ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، بے دینوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔